دیکھیے سوال مجھے تو بہت خوبصورت لگا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر رمضان میں ہی ہم اتنی کھانے کی رونق، ہر چیز کی کا اہتمام، ہر چیز کی برکت کیسے بڑھ جاتی ہے. تو بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال کے طور پہ تسحروا فإن فیہ برکہ، سحری کرو کیونکہ اس کے اندر برکت ہے. تو آپ سحری سے شروع کرتے ہیں ہم اپنا دن، سحری سے ہی برکت شروع ہو جاتی ہے. اور حقیقت میں رمضان میں یہ تو سب جانتے ہیں، بھلے ہی ہم دن بھر بھوکے رہتے ہوں لیکن اچھے اچھے پکوان کھاتے ہیں، اچھے اچھے ذائقے مل جاتے ہیں ہمیں، وہ ذائقے وہ کھانے جو کبھی نہ ملتے ہوں. یہ کیونکہ صائم روزہ دار جو ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو اس مہمان کو وہ میزبان جو دنیا کا سب سے بڑا رزاق حقیقی ہے اپنا مہمان بنا کر کے اسے کھلاتا ہے، سحری میں کھلاتا ہے، افطار میں کھلاتا ہے، اور نئے نئے لذیذ پکوان، ذائقے، پرشکوہ کھانے کھلاتا ہے. تو یہ اس کی رزاقی ہے جو رمضان میں نظر آتی ہے، اور اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. فشکروا لی، میرا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے اور زیادہ دوں گا، خوب دوں گا. لیکن اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان عذابی لشدید. ہمیں اس مہینے کو ماہ شکر کے طور پہ بھی، ماہ استغفار کے طور پہ بھی، اور ماہ مغفرت کے طور پہ بھی دیکھنا چاہیے. یہ تھا کہ معنوں کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے یا زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. دوسرا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ سب لکھ دیا گیا ہے پہلے سے ہی. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ ہم گناہوں کی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو کیا جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے؟ اس کو لے کر آپ کیا وضاحت کریں گے؟ بہت اہم سوال ہے یہ. بہت سارے مسلمان سمجھ نہیں پاتے ہیں تقدیر کو. تقدیر کا مسئلہ ہے یہ. تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اسی لیے آپ کو یہی کرنا ہے. آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ گناہ، یہ شخص فلاں شخص فلاں زندگی کے حصے میں فلاں جگہ پہ یہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، اس لیے میں مجبور ہوں، مجھے کرنا پڑے گا. یہ نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور اسی وجہ سے اسلام میں ایک فرقہ جبریہ پیدا ہوا تھا کہ اللہ نے ہم پر جبر کیا ہے، ہمارے اوپر اللہ کی چلتی ہے. اللہ کا بے شک ایک بھی پتا ایک اس کے اشارے کے بغیر نہیں ہل سکتا. فعال لما یرید، وہ ہر شے کا فعال ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. لیکن اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے ہم جو ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اسی لیے میں یہ کر رہا ہوں یہ گناہ. تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ بندہ جو کچھ کرنے والا تھا اللہ کو معلوم تھا، اللہ عالم الغیب ہے، تو اس عالم الغیب نے تقدیر میں لکھ دیا کہ میں نے تو اس کو اختیار دیا تھا، اس کی مرضی پہ چھوڑا تھا، لیکن اس نے یہ راستہ چنا، یہ مجھے پہلے سے معلوم ہے. تو اس وجہ سے اس نے تقدیر میں لکھ دیا تھا. اس لیے نہیں کہ میں لکھ رہا ہوں اسی لیے اس کو یہ کرنا ہے، بلکہ میں نے اس کو اختیار دے دیا، مگر یہ بندہ آگے چل کے یہی کرے گا. اسے یہ بھی پتا ہے، ہر شے کا اس کو علم ہے، عالم الغیب ہے وہ. تو یہ تقدیر کے معنی. دوسرا جو سوال ہے قرآن فہمی کا، دیکھیے قرآن، بے شک قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے کہ ہم سمجھیں، لیکن معاف کیجئے گا قرآن کریم is one of the most recited but one of the less understood. جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں اتنا ہی کم سمجھا جاتا ہے. اور قرآن کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہدی من یشاء و یضل من یشاء، یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا، کہ قرآن بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جو قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، بس قرآن کا استعمال کر رہے ہیں یا قرآن کی تجارت کر رہے ہیں اس کی آیتوں کا، انہیں وہ گمراہ بھی کرتا ہے. بہت سارے مولویان ملت ہیں جو قرآن کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش بنائے بیٹھے ہیں، اور کوئی ان کا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے.
تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن خوانی کر رہے ہیں بس گھر میں برکت کے لیے، سوچتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو جائے، لیکن قرآن کو وہ طاق پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں. صرف حافظوں کو بلا لیں گے، بچوں کو بلا لیں گے، قرآن خوانی کروا دیں گے. کبھی توفیق نہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دیکھیں. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. جی